یہ ایک مہنگی خود فریبی ہوگی کہ اگر ہم اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کے احتجاج کو وقتی غصے کے اظہار کے طور پر لیں یا یہ سمجھیں کہ ان کو مار پیٹ کر کے ہم نے مستقبل میں اس قسم کے ہنگامے کے راستے بند کر دیے ہیں۔ گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو روزی روٹی کے چکر میں ایسے پھنسے ہیں کہ سڑکوں پر نعرے مارنے کا سوچتے بھی نہیں۔ ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے اور پھر 16ویں سے 17ویں کے چکر میں ساری زندگیاں گزار لیتے ہیں۔ دفتر میں بیٹھ کر بھلے وقت کاٹ لیں، لیکن سرکاری روٹین کو چھوڑ کر پولیس کے ساتھ ٹکراؤ کرنا اور وزیر اعظم کو للکارنا ان کا شعار نہیں۔ اگرچہ جماعت اسلامی جیسی سیاسی جماعتیں ان طبقات میں اپنے اثر و رسوخ کو سیاسی اثاثے کے طور پر استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، مگر وہ بھی اپنی نظریاتی کشش استعمال کر کے ان کو سرکاری دفاتر کے در و دیوار سے باہر لانے میں دقت محسوس کرتی ہیں۔ کلرک دفاتر میں کام نہ کر کے تو احتجاج رجسٹرڈ کرواتے ہیں، لیکن بہرحال فیکٹری کارکن اور تباہ حال کسان کی مانند منظم ہو کر سیاسی ایوانوں کے سامنے تن کر کھڑے نہیں ہوتے۔ مگر اس تمام تاریخ کے باوجود یہ احتجاج ناگزیر تھا۔ تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ محض اس وجہ سے نہیں کیا جا رہا کہ دوسرے اداروں میں انہی کاموں پر مامور ملازمین مظاہرین سے زیادہ ماہانہ رقم وصول کرتے ہیں۔ یہ ناانصافی تو سال ہر سال سے نظام کا حصہ ہے۔ اصل محرک اس طبقے کو پیسنے والی مہنگائی کی وہ چکی ہے جس کا ایک پارٹ ڈاکٹر حفیظ شیخ گما رہے ہیں اور دوسرا IMF کے بابو پاکستان میں اپنی مرضی سے لگوائے ہوئے نمائندگان کے ذریعے چلواتے ہیں۔ محدود تنخواہیں اس لامحدود مہنگائی کے سامنے پگھل کر غائب ہو گئی ہیں جو ہر سو چھائی ہوئی ہے۔ مسئلہ صرف کھانے پینے کی اشیاء تک محدود نہیں رہا۔ ڈاکٹروں کی فیسیں، بچوں کے کپڑے، شادیاں اور اموات کا بوجھ اب معاشی طور پر سنبھالنا ناممکن ہو گیا ہے۔ بچے کی پیدائش ہو یا مردے کو دفنانا نئے پاکستان میں تنخواہ دار طبقے کے لیے ناقابل برداشت درد سر ہے۔ 2-3 نوکریاں کرنے کے مواقع بھی اب موجود نہیں۔ جو معیشت 1.2% پر رینگ رہی ہو اور جس پر تاریخ کے بدترین قرضوں کا وزن ہو، وہ نوکریوں کے انڈے کیا دے گی اور ان انڈوں میں سے ضروریات کو پورا کرنے کا سامان کیا نکلے گا؟ محدود تنخواہوں پر گزارا کرنے والے اب ہر مہینے بجلی اور گیس کے بلوں کو دیکھ کر ایسے لرزتے ہیں کہ جیسے کوئی عفریت ان کے بچے کھانے کے لیے ہر 30 دن کے بعد دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ اس حکومت نے پچھلے 2.5 سال میں تواتر کے ساتھ اربوں روپے بجلی اور گیس کے بلوں کے ضمن میں اور پیٹرول پر اپنے منافع کو تحفظ دیتے ہوئے لوگوں کی جیبوں سے نکالے ہیں۔ عوام کو نیپرا اور بین الاقوامی منڈی کے اتار چڑھاؤ کی کہانیاں سنا سنا کر ان کی جیبیں سوراخوں سے بھر دی ہیں۔ کہنے کو عوام کی سہولت اور ریاست کو چلانے کے لیے وسائل اکٹھا کرنے کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے، حقیقت میں بڑھتے ہوئے ٹیکسوں، بجلی کی طرح گھروں پر گرتی ہوئی مہنگائی اور بلوں کے پھندے نے تنخواہ دار طبقے کو موت اور زیست کی ایک ناممکن کشمکش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان کے پاس سڑکوں پر آنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ قصہ صرف سرکاری ملازمین کا ہی نہیں ہے۔ یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلباء جامعات کو چلانے کے لیے چندے اکٹھے کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ شرم کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہاسٹل میں موجود ڈاکٹروں کو کمروں کے کرایوں کے علاوہ بجلی کے بل ادا کرنے کے نوٹس بھی دیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، جہاں سے تحریک انصاف نے ایک نہیں 2 مرتبہ سیاسی مینڈیٹ حاصل کیا۔ پنجاب کے اسکولوں کے اساتذہ بھی سڑکوں پر مارے مارے پھر رہے ہیں کہ زندگی گزارنے کا کوئی مہذب طریقہ ان کو سامنے نظر نہیں آتا۔ یہی حال نرسوں کا ہے۔ کچھ ایسی ہی کہانی ہر یونین کونسل میں تعینات کیے ہوئے پولیو پروگرام سے منسلک نمائندگان کی ہے، جن کو ایک جھٹکے میں فارغ کر دیا گیا۔ BCO ادارے ایسے ہیں جن کے پاس اپنے ملازمین کو تنخواہ دینے کی بجٹ ہی موجود نہیں۔ نجی اداروں کا حال اس سے بھی برا ہے۔ جو چند ایک اضافی مراعات نوکری کو پرکشش بنانے کے لیے دی جاتی تھیں، اب بیشتر اداروں نے واپس لے لی ہیں۔ سٹاف کی تنخواہیں کم کرتے ہوئے اضافی ملازمین کو فارغ کر دیا ہے۔ نجی شعبے میں متاثرین عمرانی معاشیات کی تعداد لاکھوں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ پاکستانی عوام کہاں جائیں؟ کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں اور بتائیں کہ کس طرح ان کی چادر اور چار دیواری اب برقرار نہیں رہ سکتی؟ انہوں نے کھانا کم کر دیا، بچیوں کو زیادہ تعداد میں اسکولوں سے اٹھا لیا، علاج معالجہ چھوڑ دیا، دوائیاں خریدنا بند کر دیں، قرضوں اور کمیٹیوں کے ذریعے روزانہ کا خرچ پورا کرنے کی جنگ ہار گئے۔ سڑکوں پر نہیں آئیں گے تو کیا بنی گالا پھول بھیجیں گے؟ احتجاج کا علم نہیں اٹھائیں گے تو کیا سلیوٹ ماریں گے؟ ان تمام پسے ہوئے طبقات کی زندگی اب ایک سانحہ بن گئی ہے، نہ ختم ہونے والا سانحہ، ہر روز گہرا ہوتا ہوا سانحہ، حفیظ شیخ پر IMF کی چکی میں پس کر ملیا میٹ ہونے کا سانحہ۔ یہ بھوکے پیٹ ہیں جن کی آوازیں آپ کو ڈی چوک میں روزانہ گونجتی ہوئی سنائی دیتی ہیں۔ یہ وہ عوام ہیں جن کے نام پر یہ ملک چلایا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہم ایک مفصل دفاعی نظام ترتیب دے رکھا ہے جو نیوکلیئر صلاحیت اور اڑتے ہوئے نت نئے میزائلوں کا ایک شاہکار ہے۔ انہی عوام کو مافیا سے بچانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان 2013 سے انہی کے سامنے اپنے جہاد و جدوجہد کے فضائل بیان کر رہے ہیں جو ابھی تک جاری ہیں۔ یہ وہ پاکستان کے شہری ہیں جن کے لیے دھرنوں کی محافل کیف و مستی سے سجائی گئی تھی۔ ہمارے فوجی سربراہان انہی عوام کے سامنے اپنے رابطوں کے حوالے کو آئین و قانون سے بلند جانتے ہوئے قومی مفاد کی تشریح کے لیے کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ پاکستان ہیں،
कहने को ये मुल्क इनकी सहूलियत के लिए बनाया गया था, कहने को प्रोटोकॉल से लदे हुए चमकीली गाड़ियों के काफले इस्लामाबाद की सड़कों को इन्हीं के मफाद के लिए रोजाना भागते हुए नजर आते हैं, मगर हकीकत में ये अवाम ताकत की गर्दिशों में महज गुलाम है। इनका पार्लियामान के सामने तनख्वाहों का मुतालबा वैसा ही है जैसे रूस के जार के महल के दरवाजे पर हजारों लोग 2 वक्त की रोटी मांगने के लिए आए और लाशों में तब्दील कर दिए गए। मामला सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे का नहीं है, मामला वसाइल की उस तकसीम का है जो कभी इनके हक में नहीं होगी। इनके नसीब में पाकिस्तान के झंडे का सिर्फ वो हिस्सा है जिसको डंडा कहते हैं।